حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت کے پرسکون باغوں میں رہتے تھے، جہاں نہ بھوک تھی، نہ تھکن، نہ کسی چیز کی کمی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر فرشتوں کے سامنے ان کے علم کا اظہار کروایا گیا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے تکبر کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ ابلیس نے خود کو آگ سے پیدا شدہ بہتر مخلوق سمجھا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو نافرمانی کے بعد جنت سے نکال دیا، پھر قیامت تک مہلت دینے کا اعلان فرمایا۔ ابلیس نے مہلت ملنے کے بعد وعدہ کیا کہ وہ انسانوں کو ہر راستے سے بہکانے کی مسلسل کوشش کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ہر نعمت استعمال کرنے کی اجازت ملی، سوائے ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسے ڈالے، انہیں ہمیشہ زندہ رہنے کا لالچ دیا۔ اسی بہانے سے شیطان نے قسمیں کھاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو یقین دلایا کہ وہ خیر خواہی کرنے والا مخلص ساتھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے بالآخر ممنوعہ درخت کا پھل چکھا، پھر فوراً اپنی حالت میں تبدیلی محسوس کی۔ درخت کا پھل کھانے کے بعد ان کے جسموں سے پردے ہٹ گئے، پھر دونوں نے پتے جوڑنے شروع کیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا اور پوچھا کہ کیا انہیں اس درخت سے منع نہیں کیا گیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ شیطان نے دھوکہ دیا، پھر دونوں نے عاجزی اختیار کی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے اپنی کمزوری، لغزش اور نقصان یافتہ حالت کا اعتراف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، پھر انہیں زمین پر زندگی گزارنے اور نسل بڑھانے کا حکم دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا، پھر زمین پر مختلف مقامات پر اتارا گیا۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تنہائی، اجنبیت اور نئی دنیا کی سختیوں کا پہلی مرتبہ سامنا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر کھیتی باڑی، رہائش اور زندگی گزارنے کے بنیادی طریقے سکھائے گئے تاکہ انسانی آغاز ہو سکے۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام طویل عرصے بعد عرفات کے میدان میں دوبارہ ایک دوسرے سے ملے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اپنی اولاد کی تربیت شروع کی، انہیں مختلف زبانیں، ذرائع اور ضروریات سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی رہنمائی کے لیے وحی نازل فرمائی تاکہ زمین پر انسانی زندگی منظم انداز میں چلے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو شیطان کی دشمنی کے بارے میں بتاتے رہے، کیونکہ ابلیس مسلسل گمراہ کرنے کے لیے سرگرم رہتا۔ زمین پر انسانی زندگی کے ابتدائی دنوں میں خوراک، رہائش اور موسموں کے مسائل مسلسل سامنے آتے رہے اور لوگ پریشان تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے عبادت کے مخصوص اوقات مقرر کیے تاکہ روزمرہ زندگی میں ترتیب قائم رہے۔ ابلیس زمین پر بھی انسانوں کو حسد، غرور اور نافرمانی کی طرف مائل کرنے کے لیے مختلف تدبیریں استعمال کرتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے دوران بے شمار موسمی تبدیلیاں دیکھیں، جنہوں نے زمین کی شکل اور ماحول کو مکمل طور پر بدلا۔ روایات میں بیان ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قدامت، علم اور تجربات نے ابتدائی انسانی معاشروں کی بنیاد بہت زیادہ مضبوط بنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو زمین پر پھیلتے دیکھا، پھر مختلف علاقوں میں انسانی آبادی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔ زندگی کے آخری زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو ابتدائی واقعات، جنت اور زمین پر آمد کے واقعات سناتے رہتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ، جنت سے روانگی اور زمین پر انسانی آغاز کا واقعہ ابتدائی انسانی تاریخ میں بہت عرصہ نمایاں رہا۔